السلام علیکم سب لوگ. اچھا ایوب صاحب، ابھی آپ نے بیچ میں ڈسکشن کے دوران دوسرے لوگوں کے ساتھ، بردرز اور سسٹرز کے ساتھ، آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ واپس یعنی اس دنیا میں نہیں آئیں گے. یہ غلط ہے، قرآن سے اس کی تحقیق نہیں ہے. لیکن قرآن میں ایک آیت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا. تو اس پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں. اور دوسرا شق القمر جو سورہ قمر میں ہے، اس سے آپ کیا رائے لگتے ہیں؟ یہ بھی ذرا اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں. جی بالکل، میں بتا دیتا ہوں. جو پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ میں قرآن مجید سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اٹھایا کیسے اٹھایا. دیکھیں، سورہ پہلے تو مریم کی 19 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے آپ سنیے گا. یہ سورہ مریم 19 آیت نمبر 33. اس میں یہ بات لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب وہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ، سلامتی ہو اوپر میرے یوم ولدتُ، جس دن کہ میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا زندہ. ٹھیک ہے، اب سنیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 میں اللہ نے لکھ دیا کہ لائف سائیکل جو عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ، سلامتی ہو اوپر میرے جس دن کہ میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہی لائف سائیکل، پوری انسانیت کا بھی لائف سائیکل یہی ہے. اچھا، اسی سورہ مریم 19 کی 15 نمبر جو آیت ہے نا، 15 نمبر آیت، اب یہ آیت جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو رہی ہے. اس میں لکھا ہوا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، سلام ہے اس پر، یعنی یحییٰ پر، جس دن کہ وہ پیدا ہوا، وَیَوْمَ یموت، اور جس دن اس کو موت آئے گی، یعنی وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا، اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا. یہ میں نے پڑھی ہے سورہ مریم 19 آیت نمبر 15. یہ لائف سائیکل ہے یحییٰ علیہ السلام کا، یہی لائف سائیکل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. اور سورہ مومن 23 آیت نمبر 15 16 اور یعنی 14 15 اور 16 میں پوری انسانیت کا جو لائف سائیکل لکھا ہے وہ بھی یہی لکھا ہوا ہے. سورہ مومنون 23 آیت نمبر 14 15 اینڈ 16، اس کا یہ لائف سائیکل پوری انسانیت کا بھی یہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں ضرور مینشن کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام کی لائف سائیکل کے لیے. کیونکہ میں ایک اور بتاتا ہوں آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو برتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باقی تمام انسانوں سے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیفرنٹ برتھ کو باقاعدہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، بار بار سمجھایا ہے اس کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا ہے وہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے پیدا کیا ہوا ہے. اور حضرت مریم کو بھی بتایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے. جبکہ سورہ احزاب کے اندر ہمارا جو نام ہے وہ باپ کے نام سے رکھا جائے گا، تمام ہم لوگوں کو باپ کے نام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پکارو. لیکن عیسیٰ ابن مریم نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کتاب کے اندر ایکسپلین کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے پہلے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی یعنی والدہ کو، ان کی پہلے ان کی والدہ کو بشارت دی، پھر والدہ یعنی حضرت مریم کی والدہ کو بشارت دی آل عمران، جو سورہ آل عمران کے اندر، پھر ان کی پیدائش کے بارے میں حضرت مریم کی باقاعدہ پیدائش کے بارے میں ان کو بشارت دی اور پھر وہ بتایا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے حضرت مریم کے بارے میں. اور اس کے حضرت مریم کے ڈسکشن کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے ڈسکشن کیا ہے حضرت مریم سے، اور اس کے بعد پھر ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد لائف سائیکل بھی بتا دیا ان کا. اور لائف سائیکل بتانے کے بعد سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں مزید اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ اللہ نے اٹھایا کیسے، وہ بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 55.
اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ لائف سائیکل اللہ نے جب بتا دیا سورہ مریم میں، تو اب دیکھیں اس کو کانٹراڈکٹ کوئی بات نہیں کر سکتی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور بلند کر لوں گا اپنی طرف، رفع کر لوں گا اپنی طرف. پہلے وفات لکھا ہوا ہے، یعنی یہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55. لائف سائیکل دیکھیں وہی رہے گا. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافعوکا الیہ اور تجھ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف. پہلے وفات دوں گا اور اٹھا لوں گا تجھ کو اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا اور پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جو کفر کرتے ہیں تیرا. وجاعل الذین تبعوک اور بنا دوں گا ان لوگوں کو فوق الذین کفروا جو تیری اتباع کریں گے، فوقیت دے دوں گا ان لوگوں پہ جو کفر کرتے ہیں. الی یوم القیامت، یوم قیامت تک. دیکھیں سینٹنس میں بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، وَمُطَہِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور پاک کر دوں گا تجھے ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا فوقیت دوں گا ان لوگوں کو جو کفر کریں گے، جو تیری اتباع کریں گے ان پر فوقیت دوں گا جو کفر کریں گے تیرا. الی یوم القیامت، یوم قیامت تک. آگے لکھا ثم الی مرجعکم پھر تم سب میرے پاس لوٹ کے آؤ گے. فاحکم بینکم میں فیصلہ کروں گا تم سب کے درمیان. فی ما کنتم فی تختلفون جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو. دیکھیں ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہو گیا، ان کو وفات نہیں ہوئی، ان کو موت نہیں آئی. لائف سائیکل ڈیفرنٹ بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، پھر وہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، زندہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد یعنی ایک دفعہ چلے گئے پھر واپس آئیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے قیامت سے پہلے وہ آنے کے بعد پھر ان کو وفات ہوگی اور پھر قیامت آ جائے گی. یہ واللہ عالم جو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا یہ بتائے چلے جا رہے ہیں. سنیں تو اللہ نے کہا جو تم اختلاف کر رہے ہو ثم الی مرجعکم پھر تم سب میری طرف لوٹ کے آؤ گے. فاحکم بینکم میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فی تختلفون جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو اس کا میں فیصلہ کروں گا قیامت والے دن. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 117. اس میں اللہ 16 اور 17 میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو نے کہا تھا میری ماں مجھے اور میری ماں کو تم خدا بنا لو. سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 116. اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم جب کہا اللہ نے یعنی قیامت والے دن کہا اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی امیہ الہین من دون اللہ مجھے اور میرے دو خداؤں کو اپنا مجھے اور میری ماں کو تم دو خدا بنا لو. قال سبحانک عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پاک ہے تو ما یکون لی یہ میرے لیے جائز نہیں ان اقولا یہ کہ میں کہتا ما لیس لی بحق کہ یہ مجھے کوئی اس کا حق نہیں ہے کہ میں یہ بات کہتا جو سچ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا. ان کنت قلتہ فقد علمت اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو تجھے علم ہوتا. وہ کہتے ہیں ان کنت قلت فقد علمت اگر تو میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھے علم ہوتا. تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے کہ میری نفس میں کیا ہے. ولا علم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے. انک انت العلام الغیوب بے شک تو غیب کا جاننے والا. اب آگے علی آیت ذرا غور ہے سننے والی. یہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به نہیں میں نے کہا لوگوں سے کہ جو سوائے تو نے جو مجھے آرڈر دیا تھا ان اعبد اللہ میری بندگی کرو ربی و ربکم وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم شہیدا اور میں تھا ان لوگوں کے اوپر گواہ ما دمت فیہم جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی پس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی
کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ اب دیکھیں یہ والی آیت قیامت کے دن والی ہے، جو پہلے والی آیت میں نے پڑھی تھی اللہ نے کہا تھا قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ یہاں پر قیامت کا دن آ چکا ہے اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، جب تک میں ان میں زندہ تھا تو میں ان پر گواہ تھا، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وکنت علی شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ تو اللہ نے پہلے وفات دی، پھر اٹھایا، جیسا کہ تمام انسانوں کو اٹھاتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی اٹھایا۔ اب وہ کیا جو لوگ بتا رہے ہیں وہ اس کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ آئیں گے اور پھر امام مہدی آئیں گے اور پھر اب دجال آئے گا اور پھر امام مہدی آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اس کا اگر آپ زیادہ گہرائی میں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، میں نے اس کو پڑھا ہے اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور عیسائیوں کی کتابوں میں اگر آپ مارک، میتھیو، لیوک اور جان، ان چاروں کی کتابوں کو جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورے عقائد جو ہیں ایز اٹ از جو ہمارے معاشرے میں پڑھائے جا رہے ہیں وہ آپ کو ان کتابوں میں مارک، میتھیو، لیوک اور جان تینوں کو چاروں کو پڑھ لیں، آپ کو پورے عقیدے مل جائیں گے اس کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں بتائے جا رہے ہیں۔ اور یہ دجال وغیرہ یہ سب جو ہیں آپ یہودیوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، یعنی وہ کوئی مسیح آئے گا، مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مسیح جب کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو اس میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسیح اس میں لکھا ہوا مسیح، مسیح کو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، وہ آئے تھے، اور انہوں نے پھر جب جانے سے پہلے جو انہوں نے میسج دیا اس میں یہ کہا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں احمد کے بعد دوبارہ آؤں گا، انہوں نے کہا کہ جو یعنی وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ 61 آیت نمبر 6 پڑھی ہے میں نے، کہ انہوں نے کہا میرے بعد جو ایک رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آیا ان کے پاس واضح آیات کے ساتھ، قال ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب میرے بتانے کا مطلب ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد احمد آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور وہ خاتم النبیین ہے محمد رسول اللہ، اور محمد خاتم النبیین کے بعد لوگ اگر کسی اور نبی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ پھر خاتم النبیین کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو یہ جو اور دیکھیں نبیوں کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ان کے ساتھ تمام نبیوں کے ساتھ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کتاب بھیجی۔ اب ہمارے پاس کتاب ہے، اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو کتاب ہے ہمارے پاس، کافی ہے، کتاب کافی ہے، تو کتاب موجود ہے، اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کی ضرورت ہے، کتاب موجود ہے، اس سے ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، باقی تمام یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ کو علم دیا تھا اللہ نے الکتاب، الحکمت، التورات اور انجیل کا، اور آخرت میں بھی ان کو بتایا کہ میں نے تجھ کو تورات، الکتاب، الحکمت، التورات اور انجیل کا علم دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو الکتاب، الحکمت، التورات اور انجیل کا علم تھا ان کے پاس، تو وہ تو پیدائشی نبی تھے، جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے دی گئی ہے الکتاب، وجعلنی نبیّا، تو ان کو نبی دیا، بنایا گیا، اور ان کو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے رحمت ہے انسانیت کے لیے، سورہ مریم 19 آیت نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ، اور آیت ہے ایک نشانی ہے پوری انسانیت کے لیے، سورہ مریم 19 آیت نمبر 21 پڑھ رہا ہوں میں، قال کذالک قال ربک ہوا علیہ حین ولنجعلہ، اور ہم بنا دیں گے اس کو، یعنی پیچھے ذکر چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، ولنجعلہ، اور ضرور ہم بنا دیں گے اس کو، یہ 21 نمبر آیت ہے سورہ مریم کی، آیۃ للناس، انسانیت کے لیے ایک آیت، نشانی، ورحمۃ منا، اور ہماری طرف سے انسانیت کے لیے رحمت،
تو عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے لیے ایک آیت ہے اور ایک رحمت، ایک نشانی ہے اور ایک مرسی رحمت ہے. تو وہ رحمت ہے مین کائنڈ کے لیے لکھا ہوا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت بھی ہیں اور ایک اللہ کی طرف سے نشانی بھی ہیں. اور سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 107 میں لکھا ہوا ہے وہ آیت ہے للعالمین، پوری عالمین کے لیے ایک نشانی ہے. تو وہ کیا بنتے ہیں؟ آیتیں انسانیت کے لیے، رحمتیں انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے ایک نشانی ہے. اور ان کی مدر جو ہے وہ پوری عالمین کی عورتوں کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دی ہوئی ہے. تو وہ رحمت ہے عالمین کے لیے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس طرح وہ رحمت ہے عالمین کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، آیتیں عالمین کے لیے. تو جب آپ ان کے اسٹیٹس کو پڑھیں گے اس کتاب سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا بہت ہائی اسٹیٹس ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک میریکولس برتھ دی تھی ان کو. تو جو عیسائی جو اپنی کتابوں میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لکھ رہے ہیں وہ پرسنالٹی میچ ہی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. اس کا مطلب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں، ناٹ فرام دا بائبل، فرام دا قرآن. قرآن کی جو پرسنالٹی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے وہ میچ ہی نہیں کرتی ہے ببلیکل پرسنالٹی سے جو ان لوگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اپنی کتابوں میں. تو کبھی بھی نبیوں کے بارے میں آپ عیسائیوں کی کتاب سے کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ ان پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے ناموں کو اٹھا کر باقاعدہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں اور ایسی ایسی سٹوریاں ہیں جو کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں اور آپ ان کو کمپیئر کریں کہ الگ الگ دیکھیں کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں ان پرسنالٹی کے بارے میں اور ہم کیا سنتے آ رہے ہیں. جیسے ہم حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنتے آ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. تو جیسے ڈفرینس ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظر آ رہا ہے، اس سے بڑا ڈفرینس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے جب ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں پڑھتے ہیں. تو میں محمد رسول اللہ کا فالوور ہوں جو پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ان کا کیریکٹر دیا ہوا ہے رحمت للعالمین، اسی طرح سے میں عیسیٰ علیہ السلام کو فالوور ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا انہیں اور عالمین کے لیے ایک نشانی بنا کے بھیجا. میں اس عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہوں اور ان کا لائف سائیکل اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جو مارک، میتھیو، لیوک، جان میں لائف سائیکل لکھا ہوا ہے جو انہوں نے بتایا ہوا، جو بعد میں لوگوں نے ادھر سے کاپی کر کے آگے بتانا شروع کر دیا، میں اس کا فالوور نہیں ہوں. جی میں نے آپ کو جواب دے دیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. نہیں، وعلیکم السلام. یہ مجھے تو یعنی تھوڑا سا یہ کنفیوژن رہ گیا، لیکن وہ میں جب قرآن آیت خود دیکھوں گا تو پھر میں کمپیئر کر لوں گا. یہ جو ہے اس میں قرآن میں کروسیفائی کا بھی تو ذکر ہے کہ ان کو کروسیفائی کیا جا رہا تھا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر ہے قرآن میں. بہرحال مجھے بھی آیات یاد نہیں ہے، نہ میں نے قرآن شریف کھولا ہوا ہے تو جی مجھے پتا آپ کو تو پتا. ہاں تو آپ بتا دیجئے. سورہ النساء 4 آیت نمبر 157. ہاں اس کو پڑھ دیجئے طرح. ہاں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے آپ کو آیت جو پڑھی تھی اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ وفات دے گا پھر رفع کرے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. لوگوں نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، جب سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں نے پڑھی تھی تو اس سے پیچھے ان کے خلاف اللہ نے کہا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگوں نے پلاننگ کی ان کو قتل کرنے کی اور اللہ نے پلاننگ کی ان کو وفات دینے کی. صحیح ہے. تو پھر اگلی آیت میں لکھا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھ کو وفات دوں گا ورافیوں کا الیہ، اور بلند کر لوں گا طرف اپنی. یہ انہوں نے اللہ نے کہہ دیا. تو جب میں نے پوری وہ آیت سمجھا دیا آپ کو، اب سنیں. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وفات دی تو انہوں نے کیا کہا لوگوں نے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے وفات دی، ان کو اٹھا لیا اور قیامت تک وہ واپس نہیں آئیں گے. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. تو لوگوں نے کیا کہا، لوگوں نے کہا، اللہ نے یہ بات بتائی لوگ کیا کہہ رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. اور لوگوں نے کہا، ان کا قول یہ ہے، اللہ کا نہیں ہے، ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. تو اللہ نے جواب دیا ہمیں ایمان والوں کو وما قتلوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا. کیوں؟ وفات اللہ نے دی ہے. اللہ کہہ رہے نہیں قتل کیا انہوں نے صلیب چڑھا. وما صلبوہ، انہوں نے نہیں صلیب دی.
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو یہ ملتا جلتا لگ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ جب ان کو وفات ہو گئی تو جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے کہا ایمان والوں کو کہا کہ ان کا یہ قول ہے، ہمارا یہ قول نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا، صلیب چڑھا دی. تو اللہ نے کہا وما قتلوا وما صلبوا، تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ نہیں انہوں نے قتل کیا، اللہ نے وفات دی، اللہ نے کہا تھا تو اللہ نے وفات دی، اللہ نے ان کو اٹھایا. اللہ نے کہا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سلیم نہیں دی، لیکن ان کو اس کا شبہ ملتا جلتا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات لکھی تھی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس میں اختلاف میں، اسی وہی آیت پڑھ رہا ہوں میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جو اس میں اختلاف ہے، لفی شک کے من، وہ اس میں شک میں مبتلا ہے، ما لہم بہی من علم، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، الا اتباع ظن، وہ صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں. وما قتلہ یقینا، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا. وکان اللہ عزیز حکیمہ، بلکہ اللہ عزیز و حکیم ہے. اب بتائیے یہ اتنی آسان آیت ہے، جب اللہ نے وفات دی تو انہوں نے جو مکر کر رہے تھے ان کو قتل کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی یہ بات لکھی ہے 49 میں کہ اللہ نے ان کو مردہ کو زندہ کرنے کی اپنی اذن سے اجازت دی تھی، کہ اللہ کی اجازت سے وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے. تو جس پیغمبر کو اللہ نے اپنی اجازت سے مردہ کو زندہ کرنے کی پاور دی تھی، تو ان کو انہوں نے قتل کرنے کی پلیز ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ نے یہ بات بتائی کہ میں تجھ کو وفات دوں گا. تو اب سنیں، تو یہ والی جو آیت ہے جب آپ کانٹیکس میں پڑھیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ما لہم بہی من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، وہ صرف ظن و گمان کی اتباع کر رہے ہیں. وما قتلہ یقیناً، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا کیونکہ اللہ نے وفات دی. جی بات کیجیے. جی ایوب صاحب دیکھیں، ابھی آپ نے آخری آیت پڑھی نا، اس کے آخری الفاظ بھی آپ نے پڑھے، آپ نے خود ترجمہ کیا. اس میں آپ نے خود کہا، دیکھیں ایک تو لائف سائیکل ہے وہ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلا پیدا کرتا ہے، وہ تمام انسانیت کے لیے سیم ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کے بعد موت دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا روز محشر. یہ پوری آیتیں آتی رہیں گی قرآن میں، ہر ایک کے لیے آئیں گی، ہر نبی کے لیے بھی آئیں گے، اور اسی طرح سے تمام انسانیت کے لیے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، پھر ہمیں زندگی ہے، اور زندگی موت ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر روز جزا کا دن ہوگا. یہی تو دو چیزوں پہ ایمان ہے، کہ ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور دوسرا آخرت پہ ایمان رکھنا. یہ دو مین چیزیں ہیں ہمارے دین کی. باقی سارے اور دوسرے جو ہے نا لوازمات، وہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور کون سے نیک کام ہے اور کیا ہے، وہ علیحدہ چیزیں. مین چیزیں یہ ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے جب لاسٹ آیت پڑھی اس کی، جہاں پر ان کو کروسیفائی کا وہ آ رہا ہے، ابھی آپ نے پڑھی، اس میں آپ نے خود پڑھا کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے ان کو اٹھا لیا. وہاں پہ موت کا ذکر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا. وہ جو باقی آیت ہے وہ سب کے لیے جنرل آیت آئی ہے کہ یہ جو ہے تمام انسانوں کی زندگی کا یہی ایک اسٹائل ہے، یعنی انہیں پیدا کیا جائے گا، انہیں پھر زندگی دی جائے گی، پھر موت دی جائے گی، اور پھر ان کو دوبارہ روز محشر اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جنرل ہے، اور یہ ان کے لیے خاص طور سے آیا ہے یہاں پر. تو اس پہ ذرا غور و فکر کر لیجئے گا، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ غور و فکر کر لیجئے گا کہ یہاں پہ اٹھا لیا کیوں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میں نے موت دی اور پھر میں نے اٹھا لیا، یہاں پہ صرف اٹھا لیا کے ورڈ ہے. دوسرا میں نے آپ سے شکل قمر کا پوچھا تھا. ایک منٹ فدا بھائی ایک منٹ سنیں. اب ذرا آپ مجھے غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ پہلے ذرا میری بات کو تو غور کر لیتے. آپ نے میری بات کو بھی غور نہیں کیا. میں نے ہی دونوں آیتیں پڑھ کے آپ کو، پہلی آیت آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، ذرا بتائیں. میرے کیونکہ سامنے قرآن مجید نہیں ہے، البتہ مجھے آئی ایم شور سنیں کہ یہ اسی طرح سے ہے. سنیں، میرے سامنے قرآن مجید کی ہر آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اور کھلی ہوئی ہے میرے سامنے. سنا آپ نے؟ اب سنیں. نہیں میں اس پہ ڈینائی نہیں کر رہا، میں وہ تو کہہ رہا ہوں آپ نے ہی پڑھی، آپ نے ہی ترجمہ کیا. فدا بھائی سن تو لیں. آپ کا اسٹیٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں ان کو دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ڈسکس کر لوں گا، یہ ہونا چاہیے تھا. آپ سنیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. یہ اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کا یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. بتائیے، اگر وہ زندہ تھے اس ٹائم تو لوگ قتل کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟
کیونکہ ان کو وفات اللہ نے دی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. زندہ کسی انسان کے اوپر قتل کا دعویٰ نہیں ہوتا ہے. اور اس اچھا کے رکے بعد رکے سنیں رکے یہیں رک جائیے، سنیں یہیں رک سنیں جائیے. یہ میری آیت بات میں تو آگے سنیں. ایک منٹ میری بات سن لیجیے نا، یہیں رک جائیے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے چلتے ہیں. آپ نے ایک دم سے ساری آیتیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ لوگوں نے کلیم کیا اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، انہیں شبہ ہوا اس چیز کا، یعنی انہوں نے کسی اور بندے کو ادھر سلیب پہ چڑھا دیا، اس لیے نہیں شبہ یہ ہوا. کہاں اور بندہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں یہ نہیں لکھا تو پھر آپ کیسے اس کو کریں گے؟ وہ شبیہ لکھا ہے قرآن نہیں میں. میں تو نہیں، میں نے نہیں تو شبیہ کا ورڈ آیا ہے. سنیں میں نے تو ٹرانسلیٹ کیا ہے نا. شبی میں نے ٹرانسلیٹ شبیہ کا مطلب ہے ملتا جلتا. ہاں تو شبی یہ ملتا جلتا اردو کی کیا تھا؟ شبی نہیں ہے. نہیں تو مجھے یہ سمجھائے ملتا جلتا کیا تھا؟ ملتا جلتا بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، انہوں نے کیا قتل. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے قتل کرنے کا دعویٰ کیا نا انہوں نے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے صلیب پہ چڑھایا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، وفات میں نے دی ہے یہ. تو جب اب سنیں، زندہ انسان کے اوپر تو کلیم کوئی کر ہی نہیں سکتا نا کہ ایک آدمی زندہ کھڑا ہوا اس کے لیے کلیم ڈال دیا کہ میں نے قتل کر دیا. جب وفات ہوئی تو انہوں نے کلیم کر دیا کہ قتل کر دیا. تو لوگوں کے لیے یہ ایک شبہ لہم لکھا ہوا، ان کے لیے ملتا جلتا ہو گیا کہ بھائی انہوں نے قتل. جبھی تو وہ آج تک یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے صلیب دی. تو آگے اللہ نے کہا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد باڈی کو صلیب پہ چڑھایا، تو اللہ نے کہا کہ نہ وما قتلو وما صلبو، کیونکہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، زندہ پہ نہیں کر رہے وہ. تو اس وجہ سے اللہ نے ڈینائی کیا. اب آپ ذرا اس کو کھول کے اچھے طریقے سے، میں تو ریفرنسز بتا دیے ہیں، اس میں ریکارڈڈ بھی ہیں، اور آپ کھول کے ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھیے گا. جب ساری آیتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ایوب صاحب یہاں رکے نا، یہیں پہ کلیئرنس آ رہی ہے نا. دیکھیں کہاں یہ سے دیکھو، یہ آ رہی ہے نا، اسی میں کلیئرنس آ رہی نہیں کہاں ہے. سے یہ دیکھیں یہ قرآن شریف کس پہ اترا ہے؟ یہ کس کو بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا رہا ہے نا، ان پہ اتر رہی نہیں ہے نا بات یہ سنیں کتاب. سنیں ابھی سنیں، پہلے آپ سنیں. بھائی رسول اللہ کو بتا رہا ہے، لیکن آج میں اور آپ زندہ ہیں، ہمیں بھی بتا رہا ہے. ہاں تو ہمیں بھی بتا رہا ہے نا یہ، یعنی تو ہمارے سے ہمیں پہلے لوگوں کو کے بتا بارے میں رہا ہے. بتا رہا ہے نا. نہیں آپ سن لیں، رسول اللہ تو چلے گئے نا، آج تو ہمیں بتا رہا ہے، مسلمانوں کو جو پڑھ رہے ہیں، جو جی یہ بالکل، جی بالکل آپ بجا کر رہے ہیں. یہی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلے وہ ہمیں لوگ. بتا رہا ہے. وہاں کہاں ہاں چلے جائیں؟ آپ کو بتا رہا ہے، مجھے ہمیں بتا بتا رہا ہے، رہا ہے، بلکہ آپ جو کو بھی اس بتا رہا کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ بتا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہ ہے. وہ لوگ اس طرح کا شبہ کرتے تھے، لیکن ان کو میں اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہیں سلیب پہ چڑھایا. ہم نے زندہ اٹھا ان لیا. کو ہاں ان کو شبہ ہوا اور ہم نے ان کو اٹھا لیا. نہیں زندہ اٹھایا، زندہ. ہاں یا واللہ عالم، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، اب اس سے آپ کیا عرض کریں گے؟ سن تو لیں. ارے بھائی بات سنیں. سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ، اور تجھ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف. پہلے وفات لکھا ہوا ہے. تو جو اللہ نے بات کہی ہے اس کو وفات اللہ نے دی، انہوں نے تو کلیم یہ کیا تو قتل دیکھیں، کر دیا. یہ تو آپ دوسری جگہ سے لائے نا آیت. نہیں دوسری یہ بالکل ہے، تو وہ دوبارہ دنیا میں بھیج کے دوبارہ وفات بھی تو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے. ارے فدا بھائی سنیں، ابھی تک میں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں وہ مختلف جگہوں سے پڑھی ہیں. میں نے ایک جگہ جی مجھے پتہ ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکس آپ لے کر آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے ہے. اس ہاں میں کوئی مجھے وہ یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے، دوسری لیکن جگہ کا یہ مطلب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کیا اس پہ آپ نہیں، اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے نا، کہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے زندہ اور دوبارہ بھیج نہیں سکتا ہے اور پھر موت دے سکتا ہے، پھر پہلے کیونکہ موت اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. وہی تو میں بتا رہا اللہ ہوں کے آپ کو، ساتھ وہی جو تو لکھا ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے، جو کیا ہے ارے وہی لکھا ہے. وہی وہ کیا اس ہے نے نا جو اٹھا کیا لیا، وہاں پہ اس نے اٹھا اگر لیا اور اس نے کہا پھر روز محشر نہیں اس نے کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ زندہ اٹھایا. دیکھیں اٹھا لیا کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے کہا واللہ عالم، آپ نے کہا واللہ ہاں عالم. تو اٹھا لیا کا مطلب تو نہیں زندہ ہی آپ ہوگا نا. نہیں میں تو یہ نہیں زندہ کہہ تو رہا، نہیں واللہ اٹھایا عالم نا، میں نے اس لیے کہا کہ پہلے آپ کو وفات لکھی. آپ ادھر سے پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں نہیں، اب میں پروپیگیٹ پروپوگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح سے. میں تو تو یہ تو آیت کوٹ ہاں میں تو آیت کوٹ کر رہا ہوں. آپ زندہ کی آیت کوٹ کریں چلیں نہیں، زندہ میں زندہ کی آیت نہیں کوٹ کر رہا نا، میں تو کہہ رہا ہوں جو اللہ آپ تعالیٰ کریں نے زندہ. لکھا ہے اٹھا لیا، تو میں اٹھا نے لیا کا مردہ مطلب کی کیا ہے؟ آیت کوٹ کر دی نا، وفات والی آپ زندہ کی کوٹ کر دیں. وفات تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ تو آپ نے خود کہا کہ یہ تو روز محشر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ یعنی ڈسکشن ہو نہیں رہا ہے. دیکھا مکس کر دیا. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے کیونکہ قرآن نہیں کھلا ہوا
تو آپ نے سورہ مائدہ والی جو آیت تھی اس کو مکس کر دیا. ابھی یہ بات سمجھ میں آ نہیں، گئی. وہ جو پہلی آیت تھی آپ کی، جو پہلی آیت تھی وہ تو آپ سب کے لیے نا. آپ نے خود ہی کہا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے، یعنی زندگی اسی طرح سے سب کو مل رہی ہے. ادا بھائی پہلے سن لیں. آپ کو میں نے ریفرنسز کے ساتھ بتا دیا ہے. اب آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ ساری آیتیں کھول کر تھوڑی سی ذہن لگائیں اور پھر آپ کو نہ سمجھ آئے پھر آپ آئیے گا. بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں. ان میں اللہ نے جب سنیں یہ کوئی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اور ہم بحث میں خواہ میں کوئی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ہم انکار کر دیں. سنیں، اب پہلے بات سمجھیں. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ زندہ اٹھایا، اللہ نے لکھا پہلے وفات دوں گا، انی متوفیو کا و رافیو کا لیا، یعنی ابھی وفات سے پہلے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے یہ بات بتا دی تو اس کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی آیت کوٹ کی تھی آپ کو. جب آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تو نے کہا تھا اپنے کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے تم دو خدا بنا لو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، جب تک میں ان میں زندہ تھا، یعنی جب موجود تھا تو جب تک میں نے تو نہیں کہا. اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا. انہوں نے کہا اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا. یعنی اب ذرا غور سے سنیں کہ یہ جو لوگ آج یہ کہتے آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں، ایک سیکٹ کہتا ہے خدا ہیں اور ایک سیکٹ کہتا ہے وہ سن آف گاڈ ہیں، یعنی گاڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی مدر جو گاڈس ہیں سمجھ لیں، یعنی خدا کی ماں ہیں. سنیں، اب بتانے کا مطلب ہے یہ لوگ ہزاروں سال سے کہتے آ رہے ہیں نا، پیچھے سے کہتے آ رہے ہیں. اب سنیں انہوں نے کیا کہا کہ جب تک میں ان میں زندہ تھا تو جب تک تو میں نے تو نہیں کہا تھا یہ، جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی تو ان پر نگہبان تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ خدا ہے اور ان کے خدا کا بیٹے. یہ سارا کانسیپٹ ان کی زندگی میں نہیں ہوا، ان کے بعد یہ شروع کیا لوگوں نے. تو اس کے بعد کی زندگی چل رہی ہے قیامت تک. اس کا مطلب ہے وہ بیچ میں نہیں آ سکتے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی تو ان پر گواہ تھا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں ان کو یہ بات ایجوکیٹ کی تھی. تو اس کا مطلب یہ وہ زندہ نہیں اٹھایا ان کو. سمجھ آ گیا آپ کو بات؟ نہیں، یہ پھر ایک ٹرینیٹی کی بھی تو آیت ہے، آپ نے وہ نہیں کوٹ کی. وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کو نہیں تین کو مانتے ہیں. بھائی جان آپ پہلے تو اب آئندہ قرآن مجید نہیں وہ بھی تو ڈسکس کریں نا. یہ تو ساری چیزیں پھر آپ اسی طرح سے چلیں گے نا کہ یہ بھائی تو رسول اللہ کے یعنی اس وقت کے ادا لوگوں کو بھائی بتائے گا، پھر ہمیں ہمارے تک پہنچ رہی ہے ادا بات. بھائی آپ کو تو میں چانس دے رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں اب آپ وہ ٹرینیٹی والی بھی آیت کھول کر اب آپ مجھ سے ریفرنس کے ساتھ بات کریں گے تو پھر میں آپ کو وہ بھی آیت سمجھا دوں گا. اب کافی ٹائم ہو گیا پاکستان کے حساب سے، تو اچھا، نہیں تو آگے وہ شیخ القمر رہ گیا، آپ نے اس پہ بھی ڈسکس نہیں کیا. سن لینا. ابھی پہلے تو ایک آپ کے سامنے اتنی بڑی ڈسکشن کر دی نا میں نے. اب شک کے اوپر آپ آئندہ جب آئیں گے پھر ڈسکس کریں گے، کوئی ایسی بات چلے نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کے میں ادھر رائٹ اپ پہ لکھ دوں گا، میں آپ کے بلاگس میں لکھ دیتا ہوتا ہوں، میں وہ ریفرنسز لکھ دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے. نہیں آپ مجھ سے ڈسکس کر لیجیے گا نا، آپ مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا، میں کل اسپیس لگا لوں گا اور آپ سے اکیلے ڈسکس کروں گا. جو مرضی آدھے میں تو اسپیس لگا لیتا ہوں. کوئی اگر کوئی آدمی آپ مجھے لکھیں نہیں گے یہ ٹھیک ہے، میں ڈی ایم کر دوں گا، یہ آپ بہتر مجھے ہے. ڈی ایم کر دیجیے گا، ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. میں ایک آدمی کے لیے بھی اسپیس کھول سکتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، اوکے اوکے، یہ تو اچھی بات ہے، اچھی ہاں بات ہے. ڈسکشن ہونا چاہیے بالکل. ہاں ہمارے مائنڈ میں اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. ہم بھی کتاب ہاں پڑھ کے دین پہ آتے ہیں. اور میں بھی اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا. میں آئی ایم جسٹ مسلم، اور میں بالکل میں چاہتا ہوں کہ میں اس دین پہ چلوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس دین پہ چلیں جو اللہ کا ہے، دین اسلام. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے اندر ان کے میسنجر ہیں، جیسے تمام میسنجر تھے. دین اسلام ایک ہی تھا، ہمیشہ سے تھا. اللہ کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم دین اسلام کے فالوور ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے فالوور ہیں، اور تمام میسنجرز میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم تمام میسنجرز کو فالو کرتے ہیں، ان تمام پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان کی اتباع بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے.